السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے شعبان کے چاند نظر آنے کا میں آپ کو سب کو مبارکباد کہتی ہوں۔ سب کو مبارک ہو شعبان کا چاند۔ اور اب ایک مہینہ رہ گیا، انشاءاللہ تعالی روزے شروع ہو جائیں گے۔ رمضان میں ہم سب روزے رکھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے اور زیادہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے میں آپ سب کو مبارکباد دیتی ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو، ہم سب کو خیریت سے رکھے، ہمارے اعمال درست رکھے، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد میں آپ سے یہ عرض کرتی ہوں کہ ویورز، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک کریں، شیئر کریں، آپ مجھے ہیلپ میری کریں اور میرے سبسکرائبر بڑھائیں، تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ کل میں نے بات کی تھی سونیا گوپال پہ، تو ان کے لیے بڑا مسائل بن گئے ہیں، بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، سونیا کا مس کیریج ہو گیا ہے، بس اس قسم کی وائی ٹی پہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو دیکھیں، نہ کسی کا دل دکھائیں، نہ کسی کو پریشان کریں، نہ کسی کو دکھ دیں۔ دیکھو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ یہی کہا ہے کہ کسی کے بارے میں غلط بات نہ کرو، کوئی بھی غلطی نہ کرو، اور خاص طور پر اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے والدین کی عزت کرو، اپنی ماؤں سے دعائیں لو۔ یہ ساری باتیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ تو آج شعبان کے حوالے سے میں اور کوئی بات نہیں کروں گی، میں صرف اللہ اور رسول کی بات کروں گی اور نیکیوں کی بات کروں گی، کیونکہ یہ مہینے نصیب والوں کو ملتے ہیں۔ ہمیں اللہ پاک نے اتنی زندگی دی ہے کہ ہم یہ مہینہ دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے۔ جس کے گھر میں اولاد نہیں ہے، اللہ اسے اولاد دے، جو بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کو روزگار دے، اور جو مستحق ہیں اللہ صاحب حیثیت لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ان کی ہیلپ کریں، صحیح ہے نا؟ تو جنت تو ایسے ہی ملے گی، جنت تو ماں کی دعا سے ملے گی، لوگوں کی خدمت کر کے ملے گی اور اچھائیوں سے ملے گی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے نا، کافر تھا، تو اس نے کلمہ پڑھا تو مسلمان ہو گیا، تو نبی پاک بہت خوش ہوئے۔ لیکن وہ آیا دوسرے دن تو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں اتنا پریشان ہوں، اتنا پریشان ہوں، ہر وقت نا مجھے ایک فکر کھائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کر دیے ہیں، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اور اس گناہ کا مجھے اتنا پتہ ہے کہ اللہ پاک مجھے پتہ نہیں معاف نہیں کریں گے، بس میں ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ اللہ مجھے نہیں بخشے گا، کیونکہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح کیا گناہ ہو گیا ہے؟ تو اس زمانے میں نا گائز یہ تھا کہ کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ زندہ دفن کر دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی کے گھر میں بیٹی ہوتی تھی تو اس کو چھپا دیتے تھے، اگر مارتے نہیں تھے تو چھپا دیتے تھے کہ یہ بے عزتی ہے کہ ہمارے گھر میں بیٹی ہے، تو بے عزتی سمجھتے تھے۔ تو وہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں اور میں نے نا ان کو تینوں کو زندہ دفنا دیا، جیسے ہی پیدا ہوئی میں نے دفن کر دیا۔ میرے گھر جب چوتھی بیٹی پیدا ہوئی نا، تو میں اسے لے جانے لگا نا دفنانے کے لیے، تو میری بیوی نے پکڑ لیا اس بچی کو اور کہتی ہے کہ نہیں، سینے سے لگا کے کہتی ہے نہیں، میرے اس بچی کو نہ لے جاؤ، بس بہت ہو گیا، سوری۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں چپ کر گیا، میں نے بیٹی کو گھر میں رکھ لیا، لیکن لوگوں سے چھپایا کہ ہمارے گھر میں بیٹی ہے، یہاں تک کہ وہ بچی 3 سال کی ہو گئی۔ جب 3 سال کی ہو جاتی ہے نا وہ بچی، تو کھیلنے کودنے لگتی ہے باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، ہنستی ہے، بولتی ہے۔ تو کہتا ہے مجھے بڑا فکر کہ لوگ کہیں گے اس کے گھر بیٹی ہے، ہماری بے عزتی ہو جائے گی۔ ایک دن نا میری بیوی کہیں گئی ہوئی تھی، تو میں نے اس بچی کو اٹھا کے نا جنگل میں لے گیا، جنگل میں جا کے نا میں زمین کھودنے لگا کہ اسے دفنا دوں گا۔ تو وہ سمجھی کہ پاپا کھیل رہے ہیں، کہ بابا میرے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو میں نے نا زمین کو جب کھودنا شروع کیا تو وہ بھی میرے ساتھ مٹی نکلوانا شروع کر دی اس نے، اس کھڈے میں سے۔
تو وہ بندہ نا بیچارہ رونے لگا، اور رو کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، جب نا میں وہ گڑھا کھود چکا تو میں نے اس میں بچی کو لٹایا، تو وہ ہنس رہی تھی کہ شاید میرے بابا میرے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو میں نے مٹی ڈالنی شروع کی پیروں کی طرف سے، ڈالتا گیا ڈالتا گیا ڈالتا گیا، جب اس کے نا گلے تک آئی نا یہاں تک، تو اسے نا وزن محسوس ہوا. تو وہ کہتی ہے کہ بابا کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کچھ نہیں کچھ نہیں. اب کہتا ہے جب میں نے اس کے یہاں تک، جب ہونٹوں تک مٹی آئی نا، اس کے ہونٹوں تک جب مٹی آئی نا، تو اس کے منہ میں گئی، تو وہ کہتی ہے میرے بابا کیا کر رہے ہو؟ میرے بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو مجھے ترس نہیں آیا، اور میں نے اس کے سارے منہ پہ اور پوری مٹی ڈال کے دبا کے اس کو گھر آ گیا ہوں. آج تک وہ میرے بابا والا لفظ جو اس نے کہا تھا، وہ آواز آج تک میرے کانوں میں گونجتی ہے، اور میں اتنا پریشان ہوں کہ میں کیا کروں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو انہوں نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. تو فرمایا کوئی تمہاری خالہ ہے؟ تو اس نے کہا جی ہے. تو انہوں نے کہا کہ حالانکہ اس کی خالہ مسلمان نہیں تھی، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کی خدمت کرو، اس پر احسان کرو، اور اس کی خدمت کرو، اور اس سے دعا لو، تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا نا، تو وہ حیران ہو گیا. تو وہ کہتا میرے نبی نے فرمایا کہ جو ماں کی دعا لیتا ہے نا، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہوتا. اگر ماں نہیں ہے تو خالہ کی دعا لو، خالہ بھی ماں کی بہن ہوتی ہے. سمجھ میں آئی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اویس قرنی مجھے ملنے آیا تھا، لیکن وہ اس طرح آیا تھا کہ اس نے کب سے وہ قرن میں تھا اور میں مدینے میں. تو اس نے وہاں سے کتنی دفعہ پیغام بھجوایا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے ملنے آنا چاہتا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، اگر تمہاری ماں ہے تو اگر تمہاری ماں ہے اور بیمار ہے تو اسے چھوڑ کے مت آنا. تو ایک دن اس نے اپنی ماں سے اجازت لی کہ میں نبی پاک کو مل کر آؤں، میں جلدی آ جاؤں گا. تو کافی فاصلہ تھا، تو اس کی والدہ نے کہا کہ نہیں جاؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. لیکن نہ وہ منت سماجت کر کے اجازت لے کے جب آئے، ویسے قرنی جب آئے تو دروازے پہ دستک دی، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے ہیں، یہ ساتھ ہی مسجد ہے، تو آپ وہاں جا کے ان کو مل لیں. لیکن وہ اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ مجھے دیر ہو جائے گی اور پتہ نہیں میری ماں کا کیا حال ہوگا. تو انہوں نے وہ زیارت بھی نہیں کی اور پھر واپس دوڑے اور اپنے گھر پہنچے. تو میرے نبی نے فرمایا کہ بس اتنی سی بات پہ اس کو عشرہ مبشرہ میں داخل کر دیا گیا، اتنی سی بات میں اسے جنت مل گئی. تو تم بھی اپنی خالہ کی یا ماں کی خدمت کرو تو تمہیں بھی جنت مل جائے گی. تو میں کہتی ہوں نا ویورز کہ اپنے والدین کی اتنی خدمت کرو، اتنی جن کے ہیں، جن کے نصیب میں ہیں، کئی لوگوں کے تو ہے ہی نہیں، تو اتنی خدمت کرو اور اتنی دعائیں لو کہ تمہاری زندگی سنور جائے. مجھے رونا آتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کے جو مائیں بیچاری اولڈ ہوم میں رول رہی ہیں، جن کے بچے ان کو وہاں چھوڑ جاتے ہیں. پتہ نہیں ان کا دل کتنا سخت ہوگا. کیوں اپنی ماؤں کی خدمت نہیں کرتے ہو بیٹا؟ اپنے ماؤں کی خدمت کرو. اور میں کہتی ہوں کہ جتنے لوگوں کی مائیں اولڈ ہوم میں ہیں، اگر میرا بس چلے نا، میں سب کو اپنے گھر لے آؤں، یا پھر میں ان کے بچوں کے پاس جا کے کہوں کہ اپنی ماؤں کو اپنے پاس لے آؤ. ویورز یہ بہت دردناک کہانی ہے ماؤں کی جو اولڈ ہوم میں جی رہی ہیں. ان کے لیے اتنا اچھا بندوبست، وہ ایک بنت فاطمہ میں نے دیکھا ہے اولڈ ہوم، اتنا اچھا کھانا، اتنا اچھا پہننا، لیکن وہ مائیں ہر وقت اپنے بچوں کو یاد کرتی ہیں یا اللہ ہمیں ہمارے بچے ملا دے. تو بس آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے، اس نیک مہینے کے، اس شعبان کے مہینے کے اس وسیلے سے میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ بڑوں کی عزت کریں، اپنے ماں باپ کا احترام کریں، اپنی اولاد کا خیال کریں، اور جتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں کریں. نیکیوں ہی سے ہمارا اعمال نامہ وزنی ہوگا، ورنہ ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے کچھ بھی نہیں کیا دنیا میں، کوئی نیک کام نہیں کیا. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اچھا کھایا ہے، اچھا پہنا ہے، اور سب کچھ. کل سے میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، میرے معدے میں درد تھا، تو میں سمجھتی تھی کہ پتہ نہیں دنیا اندھیر ہو گئی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے. بس اتنی سی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم اپنی ماؤں کے ساتھ اگر غلط سلوک کرتے ہیں تو ان کا دل کتنا دکھتا ہوگا، کتنے پریشان ہوتی ہوں گی. پتہ نہیں وہ بوڑھی عورتیں کتنی بیمار ہوں گی.
ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، لیکن وہ اپنے بچوں کو کس طرح بتائیں؟ وہ جہاں رہتی ہیں وہاں تو ان کو وہ کیا بتائیں، وہ اپنی تکلیفوں کو خود ہی برداشت کرتی ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اس پاک مہینے کے صدقے ہماری ساری مرادیں پوری کرے، ہم پہ رحم فرمائے، ہم پہ کرم کرے رب العالمین۔ اور ویورز، ایک اور چیز آپ کو بتانی تھی کہ مغرب کی نماز پڑھ کے نا، تو آپ 11 بار درود شریف پڑھ کے اور 21 بار سجدے میں سورہ فاتحہ پڑھیں، سجدے میں گر کے 21 بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور 11 بار درود شریف آخر میں پڑھ کے، اور اللہ پاک سے جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی انشاءاللہ۔ آپ شعبان کے مہینے میں کسی دن بھی یہ کر لیں، کل جمعرات ہے نا تو کل کر لیں، جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد وہیں مصلی پہ بیٹھ کے، جائے نماز پہ بیٹھ کے، جو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کئی لوگوں سے نہیں بھی پڑھنے ہوتا نیچے بیٹھ کے، تو سجدے کی حالت میں ہو کے آپ نے پہلے 11 بار درود شریف پڑھ لینی ہے، ایسے ہی بیٹھ کے پڑھ لینا ہے، پھر اس کے بعد سجدے میں جانا ہے، 21 بار آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے بسم اللہ کے ساتھ، اور پھر اٹھ کے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی ساری مرادیں پوری کرے، اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے اسلام کی حفاظت فرمائے، اور پروردگار عالم ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے، ہماری بیماریاں دور فرمائے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ آج میں نے کہا آج کوئی اور بات نہیں کروں گی، بس اتنی ہی کروں گی کہ پروردگار عالم ہم پہ رحم کر دے، اور رب العالمین آپ کے دلوں میں اتنی محبت ڈال دے کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس ضرور کریں۔ آج کا ولاگ میرا آپ کو پسند آیا ہو تو آپ کمنٹ کریں، پھر میں اسی طرح کے ولاگ آپ کے سامنے لاؤں گی۔ اب میں کسی اور کی بات نہیں کروں گی، نہ میں کسی یوٹیوبر کی بات کروں گی اور نہ میں کسی ولاگر کی بات کروں گی، بس مجھے صرف اللہ اور رسول کی بات کرنی ہے۔ اگر آپ کو یہ پسند ہے تو آپ نے ضرور کمنٹ میں مجھے بتانا ہے کہ ٹھیک ہے، تو پھر میں آپ سے اسی طرح کے ولاگ آج کے بعد بناؤں گی، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔